میں سمود کون سے نبی کی قوم تھی اور ان پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی کے قریب سے گزرے جہاں پر قوم سمود کو عذاب نازل ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے متعلق بات کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت و توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی موزے کے بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبے کو پورا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے مردہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہذا تم اسے مت چھیڑنا۔ یہ اللہ کی زمین میں سے چاہے کھائے اور پیے، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی اور فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے، اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی تھی جس کا نام صدوق بنت مہیا تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چاچا زاد مسرہ بن محرز سے کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیرت بنت غنیم بن مجلس تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیرا نامی عورت نے ایک بدماش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے اور ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو ایک نوجوان نے اس پر تیر چلایا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ اس شخص نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چلا گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر کار اس شخص نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگا، لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، ان کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگی اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی
اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام رات ہی رات وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی۔ زمین میں زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اونٹنی جس راستے سے پانی پینے آتی تھی وہ اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی پونچھیں کاٹ دی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ان پر ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، وہ کون آدمی تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ابو الرگال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے نکلا تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب ماہ رجب 9 ہجری میں رومیوں سے جہاد کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام وادی حجر قوم ثمود کے کنویں پر کچھ دیر ٹھہرے۔ صحابہ کرام نے ان کنویں سے پانی لے کر مشکیں بھر لیں جو قوم ثمود کے استعمال میں تھی اور اس سے آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے پانی لے کر چولہے پر ہنڈیاں چڑھا دی۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے مشکوں سے پانی بہانے آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر تھوڑا آگے چلے اور اس کنویں پر جا کر ٹھہرے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور فرمایا، اس کنویں کا پانی لو جس کا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ اور جب آپ علیہ السلام کا گزر اس بستی کے قریب سے ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عذاب یافتہ بستیوں سے نہ جاؤ، اگر انتہائی مجبوری کے تحت جانا پڑے تو روتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔